بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نافع رحمۃ اللہ علیہ قال، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انطلقت مع ابن عمر فی حاجتی فقضى ابن عمر حاجتہ۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گیا تھا کسی حاجت کے سلسلے میں۔ فقضى ابن عمر حاجتہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی حاجت پوری کر لی۔ وکان من حدیثہ یومئذ ان قال، اور اس دن انہوں نے مجھے جو حدیث بتلائی وہ یہ تھی، مر رجل فی سکۃ من السکک فلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد خرج من غائط او بول فسلم علیہ فلم يرد علیہ، کہ گلیوں میں سے کسی گلی میں کسی راستے میں ایک صاحب کا گزر ہوا اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، درحالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تھے، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے تھے۔ فسلم علیہ، تو ان صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ فلم يرد علیہ، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حتی اذا کاد الرجل ان یتبارا فی السکۃ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ صاحب گلی کے آڑ میں چلے جائیں، مانے دوسری اور چلے جائیں۔ ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ علی الحائط، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مارے۔ ومسح بہما وجہہ، اور دونوں ہاتھوں کے ذریعے آپ نے اپنے چہرے پر مسح کیا، چہرے کو پونچھا۔ ثم ضرب ضربۃ اخری، پھر آپ نے ایک دوسری ضرب لگائی دیوار پر۔ فمسح ذراعیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کیا۔ ثم رد علی الرجل السلام، پھر آپ نے ان صاحب کے سلام کا جواب دیا۔ وقال، اور فرمایا، انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی لم اکن علی طہور، اور فرمایا کہ میں نے تمہارے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ میں پاکی کی حالت پر نہیں تھا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وعن المہاجر بن قنفذ، حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبول، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جبکہ آپ پیشاب فرما رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے۔ فسلم علیہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ فلم يرد علیہ، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حتی توضأ، یہاں تک کہ آپ نے وضو کر لیا۔ ثم اعتذر الیہ وقال انی کریہت ان اذکر اللہ الا علی طہور، پھر آپ نے ان سے عذر بیان کیا، وجہ بیان کی اور کہا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کروں مگر یہ کہ پاکی کی حالت میں رہوں، یعنی میں پاکی کی حالت میں نہ ہونے کے وقت اللہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، دونوں حدیثوں میں چھوٹے چھوٹے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان واقعات کے ساتھ میں سلام کے تعلق سے کچھ مسائل بھی معلوم ہوئے۔ پہلی حدیث میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب کسی گلی سے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیشاب وغیرہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر بعد میں ان سے کہا کہ میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ میں پاکی کی حالت میں نہیں تھا اور میں پسند نہیں کرتا کہ پاکی کی حالت میں جب نہ ہو تو اس وقت اللہ کا ذکر کروں۔ اسی طرح دوسرا بھی واقعہ مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ انہوں نے بھی سلام کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، اس وقت آپ پیشاب کرنے کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں کہا کہ میں پاکی کی حالت میں نہیں تھا اور اس حالت میں اللہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔
دونوں باتیں اس کے اندر ذکر کی ہے، دونوں واقعات ہیں. دونوں واقعات میں بات ایک بتلائی گئی ہے بنیادی طور پر کہ اگر کوئی پاکی کی حالت میں نہ ہو تو سلام کا جواب دینا کیسا ہے. تو بتایا گیا بہتر نہیں ہے اس حالت میں سلام کا جواب دینا. اب یہ تو خلاصہ ہوا اس کا. اب ان دونوں حدیثوں میں کئی ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو روایت بیان کر رہے ہیں، پہلی والی روایت حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کسی کام سے گیا تھا. ان کا کوئی کام تھا. جب وہ کام سے فارغ ہو گئے تو راستے میں ہی انہوں نے حدیث سنائی. یہ علم دین کا سیکھنا سکھانا ایسا ہوا کرتا تھا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ایک لمبے زمانے تک یہی سلسلہ چلتا رہا علم دین حاصل کرنے کا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم دین کی اہمیت کتنی تھی ان لوگوں کی نظروں میں کہ راستہ چلتے ہوئے بھی دین ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے. ایسا ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن وقت فارغ کر کے بھی ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی آفت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن، احادیث سب کچھ لکھی ہوئی ہیں آج، اور تقریباً ہر لینگویج میں موجود ہے، اور سکھانے والے موجود ہیں. ہر 1 کلو 2 کلومیٹر کے اندر ایک مسجد واقع ہے. مساجد کے اندر ائمہ، حفاظ، علماء سب موجود ہیں، مگر پھر بھی ہمارے اندر وہ قابلیت نہیں ہے. اور تو دین کی دعوت و تبلیغ کا کام لے کر گلی گلی جانے کے لیے اللہ نے ایک راستہ بھی چلا دیا دعوت و تبلیغ کا. اس کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے ہیں نا. ماحول چاہے جتنا بھی ہو، جب تک ہمارے پاس خود کے دل میں ارادہ نہیں ہوگا دین کا زندگی میں لانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ارادہ کرنا پڑے گا. ان حضرات کی طرح نہیں تو کم از کم وقت فارغ کر کے طے تو کر لے. وقت دن میں ایک وقت طے کرے، میں دین کے لیے علم دین حاصل کروں گا، کیونکہ اصل تو مقصود وہی ہے. دنیا تو بس ایک سبب ہے. دنیا کے اندر رہ رہے ہیں تو زندگی گزارنا ہے. اس اعتبار سے دنیا کی قابلیت، دنیا کے علوم سب ضرورت کی چیزیں ہیں، وقتی ضرورت دنیا کی، لیکن اصل مقصد کی چیز کیا ہے؟ علم دین. اس لیے اس کے واسطے کچھ وقت فارغ کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا کہ راستے میں بھی علم دین حاصل کر لیا کرتے تھے. دوسری چیز، پھر ان صحابی نے راستے میں ان کو دین سکھایا. ایک حدیث سنا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بات پیش آئی وہ، تو وہ صاحب گلی سے گزرتے گزرتے انہوں نے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ان کو تھوڑی دیر کے بعد دیا. کتنی دیر کے بعد؟ گلی کا اینڈ جو ہوگا قریب تھا کہ وہ گلی مڑ جائیں واپس دوسرے اور چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جب کا جب دیوار پہ ہاتھ مار کر کے تیمم کیا. تیمم کر کے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کو وجہ بتا دی کہ بھئی میں نے اس وجہ سے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. سلام انہوں نے کیا بہت پہلے، پھر کچھ دور چلے گئے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس سے یہ مسئلہ بتلاتے ہیں علماء کرام کہ اگر کسی وجہ سے جواب دینے میں لیٹ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تھوڑی سی تاخیر جواب دینے میں ہو سکتی ہے، گنجائش ہے. بہتر تو یہ ہے کہ فوراً جواب دیں، لیکن اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر سلام کا جواب دینے کی فکر کرنی چاہیے چاہے تھوڑی سی لیٹ ہو جائے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا. تیسرا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیوار پر ہاتھ مار کر کے تیمم کیا. چہرے پر مسح کیا، ہاتھوں پر مسح کیا، جو تیمم کرنے کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا دیوار پر ہاتھ مار کر. اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم کیا جا سکتا ہے. دیوار پر ہاتھ مار کر، تو چاہے دیوار پر مٹی ہو تب بھی اور چاہے دیوار پر مٹی نہ ہو تب بھی. جو نارمل دیوار ہوتی ہے جس کے اوپر چکنا پینٹ نہ ہو، پینٹ جو آج کل دیواریں ہو رہی ہیں ان پر تو پینٹ کرا ہوا ہوتا ہے چکنا، بالکل ویسا والا پینٹ، نارمل چننا کرا ہوا ہے یا بغیر چننے کی خالی دیوار ہے، اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار ہے، سیمنٹ کی بنی ہوئی دیوار ہے نارمل، ویسی دیوار پر اگر دھول نہ بھی ہو تو دیوار پر ہاتھ مار کر مسح کر کے تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ معلوم ہوا، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے ہی نہیں کہ دیوار کے اوپر مٹی جمی ہوئی تھی. بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ مٹی ہی پر تیمم ہو سکتا ہے، مٹی کے علاوہ کسی چیز پر نہیں ہو سکتا ہے، وہ لوگ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ دیوار پر مٹی تھی. تو بہرحال وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے. باقی یہ واقعہ جہاں حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے وہاں کہیں پر بھی یہ چیز نہیں بیان کی گئی ہے کہ دیوار پر مٹی جمی ہوئی تھی. اسی لیے فقہ حنفی میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ چیز جو زمین کی جلد سے ہو، زمین کی جلد سے ہو، جلانے سے نہ جلے، گلانے سے نہ گلے، اگر ایسی کوئی چیز ہو تو اس پر تیمم کرنا جائز ہے، چاہے اس پر مٹی اور دھول ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں.
تو دیوار کے اوپر دھول ہو تب بھی تیمم ہو سکتا ہے، نہ ہو تب بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ کانچ پر تیمم نہیں کر سکتے، کانچ پر اگر تیمم کرنا ہے تو پھر دھول مٹی کا ہونا اس پر شرط ہے۔ ہاتھ ماریں گے تو مٹی لگنا چاہیے، ہاتھوں کو دھول لگنا چاہیے، کیونکہ کانچ ایسی چیز ہے جو گلانے سے گل جاتی ہے۔ ایسی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، کپڑوں پر کوئی ہاتھ مار کر تیمم کر رہا ہے، نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ جلانے سے جل جاتے ہیں۔ زمین کی جنس سے ہو، اگر کپڑے پر تیمم کرنا چاہتے ہیں تو اس پر مٹی دھول جمی ہوئی ہونی چاہیے، میلا کپڑا نہیں، دھول جمی ہونی چاہیے، ہاتھ مارے تو ہاتھوں کو مٹی لگنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بہرحال تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا۔ چوتھا مسئلہ جو اس حدیث کے اندر آیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اور عذر بیان کیا کہ بھئی میں نے اس وجہ سے جواب نہیں دیا تھا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیشاب کر رہا ہو، جیسا کہ دوسری حدیث کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، اگر کوئی پیشاب کرنے کی حالت میں ہو تو اس وقت میں سلام اگر کوئی کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے سلام کا جواب دینا۔ مگر دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد وضو کر کے ان کے بھی سلام کا جواب دیا اور پھر وجہ بیان کی کہ میں پاکی کی حالت میں نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، کیونکہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دین سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ ابھی تک تو سب کو یہی پتا ہے کہ سلام کرنے پر سلام کا جواب دینا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اگر جواب نہیں دیا تو لوگوں کو اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، شکوہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تو دین سکھایا جا رہا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دے دیا۔ باقی بعد میں ڈیٹیل آئی اور احکام آئے اور مسائل بتائے، یہ بتلایا گیا کہ اگر کوئی پیشاب کرنے کی حالت میں ہو، پیشاب کرنے کی حالت میں ہو، باتھ روم میں ہو، واش روم میں ہو، اور وہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہو، وہاں اگر کسی نے اس کو سلام کر دیا، واجب نہیں ہے سلام کے جواب دینا۔ مانے اگر کوئی نہ دے سلام کا جواب تو گناہگار نہیں قرار دیا جائے گا۔ مگر بہتر یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی کیوں جواب نہیں دیا، تو بعد میں اس کا عذر بیان کر دینا چاہیے تاکہ دل کے اندر کوئی میل نہ رہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سلام کرنے والا تو وانٹیڈلی کر دیتا ہے، جواب جس کو سلام کیا گیا اس کو کبھی خبر بھی نہیں ہوتی، وہ کبھی کسی بات میں بزی ہے، کسی سوچ میں بزی ہے، نہیں سنا اس نے، نہیں سمجھا اس نے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، وصال مبارک ہو گیا تھا، آپ انتقال فرما گئے تھے، تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی کہ میں نے عثمان کو سلام کیا تھا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ عثمان کیا ایسا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں ہوئی، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا تم نے بھی سچ کہا کہ سلام کیا تھا۔ حضرت عثمان سے کہا تم نے بھی سچ کہا کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی تھی، تو سلام کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ یہ ہوتا ہے، اس لیے عذر بیان اگر کر دیں گے، وجہ بتا دیں گے، تو سامنے والے کے دل میں کوئی میل وغیرہ بھی باقی نہیں رہے گا، بات بہت صاف ہو جائے گی۔ تو بہت سی مرتبہ اپنے کام کا ریزن، وجہ بیان کر دینا بہتر ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ چوتھی چیز یہ تھی۔ پانچویں بات یہ ہے اس کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاکی کی حالت میں نہ ہوں تو اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ کا نام، سلام کے جواب میں اللہ کا نام کہاں ہے؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ کا نام کہاں ہے یہاں؟ لفظ اللہ کہاں آیا ہے؟ نہیں آیا ہے لفظ اللہ۔ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میں پاکی کی حالت میں نہ ہوں تو اللہ کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیوں کہا ہے اس کو؟ علماء فرماتے ہیں لفظ السلام علیکم میں جو سلام ہے نا، سلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے امت محمدیہ کی کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کو سلام کی شکل میں ہمیں دیا گیا، اس کے معنی بھی ہیں سلامتی کے، اللہ کا نام بھی ہے وہ۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا جواب بھی اللہ کے ذکر کی طرح ہے۔ یہ بعض علماء فرماتے لفظ سلام اگر اللہ کا نام نہ بھی لے ہم مراد، دعا کے معنی بھی لے، تب بھی سلام کے میننگ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے
اللہ تم پر سلامتی نازل کرے. ورڈ اللہ نہیں ہے وہاں لیکن میننگ وہی ہے, اللہ کے ذکر کی طرح ہے وہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہو گئی پانچویں بات کہ سلام کی ہمارے لیے خوش قسمتی کہ اللہ نے اتنا بڑا کلمہ ہمیں دیا, اتنی بہترین دعا جو اللہ کے نام سے چل رہی ہے وہ دعا ہمیں دی ہے. چھٹی بات جو سب سے اہم بات ہے جو اس وقت میں مسئلہ بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنا یا سلام کا جواب دینا مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں. باقی اگر کوئی کرنا چاہے ذکر بے وضو ہونے کی حالت میں تو مسئلے کے اعتبار سے گناہگار ہوگا کیا؟ نہیں گناہگار ہوگا, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سیاہ ستہ کی کئی روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہر حال سے مراد ہے پاکی ناپاکی ہر حال میں کیا کرتے تھے. یہ جو واقعات ہے ان واقعات سے یہ مسئلہ امت کو بتایا. اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا جائز ہے. ان واقعات سے معلوم ہوا بہتر یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے, سلام بھی نہ کیا جائے, سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ معلوم ہوا. جو اہم مسئلہ جو اس وقت میں چیپٹر وائز بتلانا ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بے وضو ہو, ناپاکی کی حالت میں ہو, چھوٹی یا بڑی ناپاکی کی حالت میں, تو ذکر کرنا اللہ کا نام لینا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. اگر عورت پیریڈز کے زمانے میں ہے ذکر کرنا چاہ رہی ہے کر سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن کم سے کم وضو کر لے. وہ وضو اس کے لیے میننگ نہیں رکھتا مگر کر لے. آدمی غسل کی حاجت کے لیے ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے, مگر اس کو ٹائم نہیں لگتا غسل کرنے میں, غسل کر لے بہتر ہے بھائی. باقی بے وضو ہے, غسل سے تو ہے پاکی ہے غسل کی, بے وضو ہیں تب بھی غسل ذکر کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے مگر بہتر نہیں ہے. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وضو تو ابھی جہاں کرنا ہے جا کر کریں گے وہاں پر, لیکن کم سے کم امیڈیٹلی اگر ذکر کرنے کی ضرورت پڑ گئی, سلام کا جواب دینے کی ضرورت پڑ گئی, کم سے کم تیمم کر لے کے جواب دے دیں. اگرچہ کہ اس سے ہم پاک نہیں ہوتے ہیں مگر پاک جیسے ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنی اہمیت ہے پاکی کی اور پاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنے کی. پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے غفرانک. اب اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ دعا نکلنے کے فوراً بعد پڑھنا سنت ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دعا کرنا بالکل جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ دعا تو ہم پڑھ لیں, اس کے علاوہ ایکسٹرا ذکر اذکار وغیرہ ہم کرنا چاہتے ہیں اورات کے طور پہ, ورد کے طور پر, تو پھر پاکی کی حالت میں ہونا بہتر ہے. باقی مسئلہ یہی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لینا گناہ نہیں ہے, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ تو دعا سنت ہے, اس کے تو پڑھنے کا اہتمام کریں. آج ہم دعاؤں کو بھول بیٹھے ہیں, جانے سے پہلے کی دعا, پھر وہاں سے نکلنے کے بعد کی دعا, اہتمام ہی نہیں ہے دعاؤں کا. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دعا پڑھی جاتی ہے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد, چھوٹی دعا غفرانک, اتنا ہی پڑھ لیں تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. پوری دعا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ دعا نکلنے کے بعد پڑھنی ہے. اور جو پہلے میں نے دعا پڑھی تھی وہ داخل ہونے سے پہلے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے, یہ 2-4 باتیں اس وقت میں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں, اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور ہمارے سے متعلق جو باتیں ہیں ان مسائل پہ عمل کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے. تو دعا فرمائیے. ان واقعات سے جو کچھ اہم اور قیمتی باتیں سامنے آئی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ